صلوات پڑھ دیجئے۔ عزیزان محترم، قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ولی ہے، اور وہ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ ولی ہے۔ تو بہرحال اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، آخری بہرحال ہے نا، بہت سے یہ سوچتے ہیں کہ کہا جاتا ہے نا کہ آخری یا مثلاً جو ہے الوداعی مجلس ہے، تو بعض جو اسی کو پکڑ لیتے ہیں، ارے الوداعی نہ کہیے، سمجھتے ہی نہیں ہے نہ سمجھتے نہیں، یعنی یہ جو 2 مہینہ 8 دن جو کیفیت ہوتی ہے اس کے بعد وہ کیفیت نہیں رہتی ہے نہ کہ یہ ہے نا صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو مختصر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ولی کون ہے، اور رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا، حالانکہ ہر انبیاء علیہ السلام نے، یعنی ما سبق انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں، سب نے جو ہے ذکر کیا ہے، ہر ایک سے اپنی امتی سے ذکر کیا ہے کہ دیکھو آخری نبی ہوگا اور اس کا جانشین ہوگا وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہو گیا۔ ہر موقع پہ، یہاں تک کہ ایک موقع پہ رسول اسلام نے مولا علی کو ایک نگ دیا، کہا علی لے جائیے اور اسے جو ہے نا نقاش کو دے دیجئے کہ اس پہ جو ہے لا الہ الا اللہ تحریر کر دے۔ مولا کائنات لے کر گئے اور جو ہے حکم دیا کہ اس پہ جو ہے لا الہ الا اللہ لکھ دینا، اور پروردگار کی طرف سے حکم ہوا، کہا کہ اس کے آگے جو ہے محمد رسول اللہ بھی لکھ دینا۔ اب جو ہے چند روز کے بعد مولا علی گئے اور جانے کے بعد انگوٹھی لے کر آئے، تفصیل واقعہ سمیٹ رہے ہیں، لے کر آئے اور لانے کے بعد رسول اسلام کو دے دیا۔ اب جو رسول اسلام نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس پہ جو نقش ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ رسول اسلام نے علی کو بلایا، کہا علی ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا، اتنے میں جناب جبریل آ گئے، کہا اے اللہ کے رسول، پروردگار درود و سلام کے بعد جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے حکم دیا، معلوم یہ ہوا کہ اللہ جو ہے ولایت کا علی کا پہلے ہی سے اعلان کر رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ اور رسول اسلام نے میدان غدیر میں اعلان کر دیا۔ تو دیکھیں یہ جو 18 ذی الحجہ جو عید غدیر ہے، لیکن اور بھی عید ہے، اور بھی عید ہے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ بھی عید ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ سب مسلمان جو ہے یہ 2 عید مناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1 مہینہ روزہ رکھا، 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد جو ہے وہ عید مناتے ہیں۔ لیکن جو ہے 1 مہینہ روزہ رکھا تو پروردگار کی طرف سے یہ حکم نہیں آیا کہ ہم راضی ہو گئے، نعمتیں تمام ہو گئی، یعنی 10 ذی الحجہ کو عید مناتے ہیں، عید مناتے ہیں نا۔ تو اب کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کو اللہ کے حکم سے جب چھری رکھا اور جناب اسماعیل بچ گئے، جناب اسماعیل بچ گئے، یعنی حج تکمیل ہو گیا، تو لوگ جو ہے وہ عید مناتے ہیں، عید مناتے ہیں نا، اور دمبا جو ہے ذبح کرتے ہیں، دمبا ذبح کرتے ہیں۔ اب جو ہے سوال یہی ہے، درمیان میں سوال یہی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا تو پھر امام حسین کربلا کیوں گئے؟ تو جناب ابراہیم اور اسماعیل کو بھی معلوم تھا تو مینا میں کیوں گئے؟ کیوں گئے؟
تو کہا کہ اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا، تو ادھر بھی اللہ کا حکم تھا کہ کربلا جائیں اور دین کو بچائیں۔ اب جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو عید بقرعید جس کو آپ کہتے ہیں نا، جو مناتے ہیں، تو کیوں کہا کہ اس لیے کہ جناب اسماعیل بچ گئے۔ کیسے بچ گئے؟ کہا کہ آسمان سے دمبا آیا۔ تمام جو ہے مسلمان یہی کہتے ہیں کہ آسمان سے دمبا آیا، یعنی آسمان سے دمبا آیا یہ سمجھ میں آتا ہے، اور رسول معراج پہ گئے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہے معلوم یہ ہوا کہ جیسے ہی 10 ذی الحجہ آ گیا قریب میں، اب جو ہے بکری اور بکرا لیے گھوم رہے ہیں، تمام چیزیں شاعر اللہ احترام کرو، تمام چیزیں کا رسی ہو اس کا بھی احترام کرو۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ آپ کو معلوم نہیں جناب اسماعیل بچ گئے تھے، لہٰذا جو ہے ہم یہ دمبا جو ہے قربانی کریں گے۔ مختصر کر دے، وہ مجلس نہیں یہ نقطہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتائیے کہ یہ جو ہے وہی دمبا ہے کہ جو آسمان سے آیا تھا؟ کہا نہیں مولوی صاحب کو اتنا معلوم نہیں ہے، مزہ لے رہے ہیں، وہ دمبا نہیں ہے۔ کیا ہے وہ؟ نہیں ہے تو پھر کیا؟ وہ تو ہزاروں سال پہلے جو ہے نا وہ تو ختم ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ کہا یہ دمبا جو ہے اس دمبے کی شبیہ ہے۔ تو کہا کیوں؟ کہا اس لیے شبیہ بناتے ہیں، اس لیے کہ جناب اسماعیل بچ گئے، یعنی ایک نبی بچ جائے تو شبیہ بنانا جائز ہے۔ سمجھ گیا؟ جو پورے دین کو بچا لے۔ تو صلوات پڑھ دیئے محمد والے محمد پہ۔ تو مختصر یہ کہ جو بقرعید مناتے ہیں کیا؟ کہا اس لیے کہ حج تکمیل کو پہنچ گیا، لیکن جو ہے پروردگار کی طرف سے یہ نہیں حکم ہوا ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین جو ہے کامل ہو گیا، ہم راضی ہو گئے، نعمتیں تمام ہو گئی۔ یعنی روزہ رکھا 1 مہینہ، عید منایا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم راضی ہو گئے، دین کامل ہو گیا، حج جو ہے تکمیل تک پہنچا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا ہم راضی ہو گئے، نعمتیں تمام ہو گئی۔ لیکن رسول اسلام نے جب مولا کائنات کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا، کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو کہا ہم تم سے راضی بھی ہو گئے، دین کامل بھی ہو گیا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ سمجھے؟ علی کامل ہو گیا۔ سنیے، جس زمین پہ بارش نہ ہو وہ فصل برباد ہوتی ہے، اور جس دل میں علی کی محبت نہ ہو وہ نسل برباد ہوتی ہے۔ پڑھیے صلوات محمد والے۔ تو دین جو ہے کامل ہو گیا۔ دین کہاں سے چلا؟ جناب آدم سے۔ یہ جو ہے ابتدا ہے۔ دیکھیں جب بنیاد ہو تو اتنی خوشی نہیں ہوتی کہ جب تکمیل پر پہنچ جائے۔ تکمیل پہ پہنچ جائے خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر گھر کا بنیاد ڈالے تو وہ بات نہیں ہے، لیکن جو ہے گھر بن جائے تو پھر دعوت ہوتی ہے نا، بکری قربان کیا جاتا ہے، اہتمام کیا جاتا ہے۔ جب بنیاد ہو تو نہیں ہوتا ہے، لیکن جب تکمیل تک پہنچ جائے تو پھر جو ہے لوگ دعوت کرتے ہیں۔ تو دین جو ہے آدم سے چلا، یہ جو ہے ابتدا ہے۔ دیکھیں ایک ابتدا ہوتا ہے، ایک کمال پہ ہوتا ہے۔ مثلا آپ پہاڑی پہ چڑھ رہے ہیں، یہ ابتدا ہے۔ پہاڑی پہ پہنچ گئے، یہ کمال ہے، بہت دقیق بات۔ پہاڑی پہ پہنچ گئے، یہ کمال ہے۔ چاند نکلا، پہلی دوسری تاریخ، یہ سب ابتدا ہے۔ 13 یا 14 تاریخ تک پہنچنے کے بعد یہ کمال پہ ہوتا ہے۔ بچہ ہے، یہ ابتدا ہے۔ جب جوان ہو جاتا ہے، شبابی کے عالم میں آتا ہے، تو یہ کمال ہوتا ہے۔ دین آدم سے چلا، ابتدا تھا، غدیر میں کمال پہ پہنچا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو غدیر کے دین جو ہے، یہ دین کمال پہ پہنچا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جناب آدم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اور امت نے کیا پڑھا؟ آدم صفت اللہ۔ نوح نے پڑھا لا الہ الا اللہ، لیکن جو ہے نوح نبی اللہ، جناب نوح نے تھوڑی پڑھا، امت کے لیے واجب تھا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ،
یہ امت کے لیے تھا عیسیٰ روح اللہ، یہ امت کے لیے تھا ابراہیم خلیل اللہ، یہ امت کے لیے تھا، یعنی امت ان کے لیے نہیں، وہ جو ہے لا الہ الا اللہ تمام جو ہے یہ امت کے لیے، کہ ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور جو ہے نوح نبی اللہ، آدم صفت اللہ۔ تو اب آپ دیکھیں اس کے آگے بڑھ جائیں کہ دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا نا، کہا کہ جو بھی ہے نا نصرت کے لیے جو بھی کھڑا ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ میرا جو ہے وزیر ہوگا، جانشین ہوگا، وصی ہوگا۔ تو اب کون کھڑا ہوا؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو کیا کہا کہ یہ ہمارے وزیر ہیں، جانشین ہیں، یہ ہمارے جو ہے وصی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اسلام نے جو کلمہ پڑھا وہ علی ولی اللہ، اور مولا کائنات نے محمد رسول اللہ، واضح ہے نا؟ یعنی ایک بھائی نے کیا کہا؟ علی کی ولایت کا، اور دوسرے نے محمد رسول اللہ۔ تو ہم جو ہے وہ کلمہ پڑھتے ہیں جو رسول اسلام نے پڑھا، سمجھ گئے آپ؟ اور لوگ جو ہے وہ کلمہ پڑھتے ہیں جو مولا کائنات نے پڑھا۔ اچھا سمجھتے ہیں، دھیرے سے بول رہے ہیں، جان نہیں ہے؟ ارے بہت دقیق، نہیں تعریف نہ کیجیے، سنتے رہیے، ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں۔ ابھی اتنا مواد ہے کہ ہم کھڑا کر سکتے ہیں، لیکن ہم چاہ نہیں رہے ہیں، ہے نا، سمجھ گئے آپ؟ اس لیے بیچ میں ایک شعر پڑھ دیے کہ تھوڑا بیدار ہو جائے، جہاں دیکھیں گے کھوج دیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو دونوں بھائی ہیں، تو اب جو ہے دونوں بھائی میں کبھی اختلاف ہوا؟ کبھی اختلاف نہیں ہوا۔ تو اب جو ہے جس کا بھی جو بھی کلمہ پڑھے، ہے نا، تو چاہیے کہ درمیان میں پھر اختلاف نہ ہو۔ سنجیدہ بھی سن لیا، صلوات پڑھیے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اعلان کر دیا اب ولایت کا، یعنی جس کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب ہے تو پھر وہ انسان جو ہے سعادت مند ہے، پھر وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے اطاعت بھی کرے۔ لیکن اگر دائرہ اسلام میں ہے، بہت دقیق بات، اگر دائرہ اسلام میں ہے اور اس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے تو بس ایسا ہی ہے کہ جیسے بغیر دلہن کے دولہا ہو۔ پڑھیے صلوات محمد والے، سمجھا؟ وہ بریانی والا بدل دیے، روز پڑھتے ہیں نا، بدلنا پڑے گا، صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو یعنی اطاعت کر رہا ہو، ہر جو ہے حکم پہ انسان جو ہے عمل کر رہا ہو، اور جو ولی خدا ہے تو ہر چیز پہ جو ہے ان کی اختیارات ہے، زمین آسمان، ہے نا، چرند پرند درخت پتھر، ہے نا، جو بھی ولی خدا ہے۔ آپ دیکھیں ولی خدا نے اشارہ کیا تو درخت چلایا، ہاتھ پہ جو ہے سنگریز ہے، پتھر ہے، کلمہ پڑھ رہے ہیں، اشارہ کیا ہے نا تو وہ گو وہ جو ہے نا چلی آ رہی ہے۔ یعنی ولی خدا کا جو ہے ہر ایک پہ اختیار ہوتا ہے۔ اب جو ہے ہوا پہ بھی اختیار ہے، درخت پہ بھی اختیار ہے، زمین پہ بھی اختیار ہے، پتھر پہ بھی اختیار ہے، زندوں پہ بھی اختیار ہے، مردوں پہ بھی اختیار ہے۔ تو اب جو ہے ہوا پہ کیسے اختیار ہے؟ اب آپ سن لیں کہ چند بزرگ نے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ہم جو ہے پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اصحاب کہف سے ملاقات ہو جائے، ان سے ملیں، گفتگو کریں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ جناب سلمان سے کہا کہ سلمان جائیے، سلمان کی چادر لے کر آئیے۔ چادر آئی، رسول اسلام نے چادر کو بچھا دیا۔ اس کے بعد جو ہے جتنے افراد تھے کہا کہ وہ آئے، اور آنے کے بعد جو ہے چادر پہ بیٹھ جائے۔ چادر پہ ایک کونے پہ ایک صاحب، دوسرے کونے پہ دوسرے صاحب، تیسرے کونے پہ تیسرے صاحب، اور جو ہے ایک کونے پہ جناب سلمان بیٹھ گئے۔
رسول اسلام نے کہا کہ علی جائیے بیچ میں آپ بیٹھ جائیے، اور مولا کائنات آئے اور آنے کے بعد درمیان میں بیٹھ گئے۔ اب اس کے بعد جو ہے جو رسول اسلام نے تعلیم دیا تھا، مولا کائنات نے جو ہے ورد کیا، اب یہ چادر جو ہے ہوا پہ بلند ہونے لگی۔ دیکھیے ہوا پہ بھی اختیار ہے نا، اور یہاں تک کہ وہاں تک پہنچ گئے۔ جب وہاں تک پہنچ گئے تو اب ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا کہ جائیے، اور جانے کے بعد جو ہے اصحاب کہف کو سلام کیجئے، یعنی یہ بتانا تھا کہ ہر شخص دیکھ لے کہ ہماری عظمت کیا ہے، ہماری منزلت کیا ہے، ہماری فضیلت کیا ہے۔ تو کہا کہ جائیے اور جانے کے بعد سلام کریے۔ تو ایک صاحب گئے اور جانے کے بعد سلام کیا، جب سلام کیا تو کوئی جواب نہیں آیا۔ دوسرے صاحب گئے اور جانے کے بعد سلام کیا، جب سلام کیا تو کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسرے صاحب گئے اور جانے کے بعد سلام کیا، جب سلام کیا تو کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر مولا کائنات گئے اور جانے کے بعد سلام کیا، جب سلام کیا تو جواب آیا السلام علیکم یا وصی رسول اللہ۔ جب جواب آیا تو لوگوں نے سوال کیا، مولا ہم نے بھی سلام کیا تھا لیکن جواب نہیں آیا، آخر بات کیا ہے؟ تو مولا نے کہا کہ یہ خود بتائیں گے۔ مولا نے سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ اور لوگوں نے سلام کیا تو جواب کیوں نہیں دیا؟ تو کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ جو رسول کا وصی ہو صرف اسے سلام کا جواب دینا۔ تو علی کی منزلت ہے نا، لوگ جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو ہے مولا کائنات کو بڑھا دیتے ہیں، رسول اسلام سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ دیکھیں بڑھایا اسے جاتا ہے جو چھوٹا ہوتا ہے، جو چھوٹا ہوتا ہے اسے جو ہے بڑھایا جاتا ہے، جو خود ہی بڑا ہو تو اسے کیا بڑھائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ رسول اسلام کے ارد گرد لوگوں نے اتنا اندھیرا کر دیا کہ اب جو ہے علی کے فضائل بیان کرتے ہیں تو لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ علی کو بڑھا دیے، علی کو بڑھا دیا، یعنی ارد گرد جو ہے اتنا اندھیرا کر دیا۔ مثال دے دیں، مثال کے طور پہ ابھی لائٹ چلی جائے، لائٹ چلی جائے، سب کے پاس، شاید ہی کوئی ایسا ہو بیچارہ مظلوم کہ جس کے پاس موبائل نہ ہو، ہے نا، شاید ہی ہے نا، ہوگا الگ مسئلہ ہے، گھر چھوڑ دے، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب اگر ابھی جو ہے لائٹ چلی جائے، اب وہ کیا ہوگا؟ روشنی ہو جائے گی، اندھیرا ہو جائے گا۔ اب اندھیرا ہو جائے گا تو اب کوئی صاحب جو ہے اپنے لائٹ کے فلش جو ہے روشنی ہے نا، لائٹ جلا دیں نا، اب جو ہے روشنی ہو جائے۔ ہم نے کہا رہی ہے آپ نے کہاں سے موبائل خریدا؟ بہت روشنی ہے۔ کہا نہیں وہی موبائل ہے جو سب استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا اتنی روشنی؟ کہا نہیں اتنی روشنی نہیں، اتنی ہی روشنی ہوتی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ فضا میں اندھیرا ہے، فضا میں جو ہے اندھیرا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اسلام کے ارد گرد لوگوں نے اتنا اندھیرا کر دیا کہ جب ہم علی کے فضائل بیان کرتے ہیں تو لوگوں کو معلوم ہے، پڑھیے صلوات محمد والے، تو معلوم یہ ہوتا ہے نا، ہم اسے کیا بڑھائیں گے کہ جہاں بیٹھ جائے نا، جہاں بیٹھ جائے علم نکل رہا ہو، جہاں بیٹھ جائے نا سخاوت نکل رہا ہو، تو ظاہر سی بات ہے نا کہ ہم تو ان کی بات کرتے نہیں ہیں کہ جو کچھ ادھر سے فضائل لیا چپکا دیا، ادھر سے فضائل لیا چپکا دیا، ادھر سے فضائل لیا چپکا دیا، اور جو جہاں بیٹھ جائے فضائل ہی فضائل ہو، علم ہو، سخاوت ہی سخاوت ہو، شجاعت ہی شجاعت ہو۔ اصل مسئلہ یہ ہوا کہ لوگوں نے جو ہے جو معرفت حاصل کی تو ایسے لوگوں سے کہ جو ابھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے، یعنی کافر تھے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے، ان سے جو ہے معرفت حاصل کی، جو مثلا جو ہے اونٹ چرا رہے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب چرواہے سے سمجھنا چاہو گے رسول کو، اور پڑھیے صلوات محمد والا، تو پھر جو ہے تمہیں معرفت نہیں ہو سکتی۔ یعنی علی کے اتنے فضائل ہے کہ انسان جو ہے اسے درک ہی نہیں کر سکتا، ہے نا، درک ہی نہیں کر سکتا۔ جناب بہلول جو ہے یہی تو ہر ایک سے کہہ رہے تھے کہ انسان کے ذہن میں، انسان کی کھوپڑی میں جو ہے
فضائل مولا کائنات جو ہے نہیں آ سکتا. یہی کہہ رہے تھے کہ ایک روز جو ہے کیا کر رہے تھے, ایک روز دریا سے ایک پیالہ لے کر پانی نکال رہے تھے, پانی دریا سے, اسی طریقے سے وہ سمجھاتے تھے, اسی طریقے سے سمجھاتے تھے, اور دریا سے جو ہے پیالے سے پانی نکال رہے ہیں. لوگوں نے دیکھا, ظاہر سی بات ہے وہ سمجھتے ہی تھے کہ اسی طریقے سے ان کا جو ہے کچھ مقصد ہوگا. دیکھا دریا سے پیالے سے پانی نکال رہے, لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ دریا کا پانی جو ہے ہم اس پیالے میں جو ہے سمیٹ رہے ہیں. کہا کہ عجیب آدمی ہو, اتنا بڑا دریے کا پانی اس پیالے میں آئے گا؟ کہا احمق, یہی تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ علی اتنے بڑے ہیں, تمہارے اتنے کھوپڑی میں آئے گا؟ سب بڑے محمد و آل محمد پہ. کہا کہ یہی تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہاری کھوپڑی میں جو ہے نا وہ علی آ جائے گا. ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ درک نہیں کر سکتا فضائل علی ہے نا. یہ جو ہے سمندر کے مانند ہے نا, سمندر کے تہہ کہ کوئی بتا سکتا ہے نا, حالات وغیرہ ہوں گے پھر بھی نہیں پہنچے, اور زیادہ اگر معلوم کرنے کی کوشش کرے گا ڈوب جائے گا. پڑھیے صلوات. نصیریہ کا یہی تو ہوا, حد سے آگے بڑھ گئے ڈوب گئے, حد سے آگے بڑھ گئے ڈوب گئے, اب لیکن تعجب ان پہ نہیں ہے, اس لیے کہ حد سے آگے بڑھ جائے. کوئی بھی سمندر میں چلا جائے گا تو ڈوب ہی جائے گا. نصیریوں نے دیکھا کہ چہرہ وجہ اللہ اور کان اذان اللہ, نفس اللہ, ید اللہ, آیت اللہ کہہ دیے یہی اللہ ہے, لیکن جو ہے اس پہ تعجب نہیں ہے, اس لیے کہ وہ جو ہے حد سے آگے بڑھ گیا ہے نا. تعجب تو ان مولویوں پہ ہے کہ جو ایک بالش پانی میں ڈوب کے مر گئے. ایک بالش مثال کے طور پہ, تھوڑا مثال دے دے, مثال کے طور پہ ابھی بارش نہیں ہو رہی ہے, مثلا بارش ہو جائے اور راستے میں جو ہے پانی لگ جائے روڈ پہ ایک بالش, اور اس پہ جو ہے لاش تیر رہی ہے, پوچھا جائے کیسے مر گیا, کہا معلوم نہیں, دیکھ نہیں رہے, ایک بالش پانی ہے اسی میں ڈوب کے مر گیا, اسی میں ڈوب کر مر گیا. تو تعجب کرے گے کہ نہیں, ایک بالش پانی اور ڈوب کے مر گیا. اور اگر کوئی سمندر میں جائے کہ اس لیے کہ حد سے آگے بڑھ گیا تھا ڈوب گیا. پڑھیے صلوات. تو مولا علی کے اتنے کمالات اور فضائل ہیں کہ انسان جو ہے اسے درک نہیں کر سکتا. جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کے پاس, سرکار کے پاس بہت پانی ہے کہ نہیں؟ پانی آتا ہے نا, کہیں 9 بجے آتا ہوگا, کہیں 10 بجے آتا ہوگا, آتا ہے نا پانی. اتنا پانی ہے, لیکن ہم کتنا لیتے ہیں, وال وغیرہ بند کر دیتے ہیں. اتنا ٹاکی ہوتا ہے, پتہ نہیں 50 کلو 500, تجربہ نہیں ہے, اپنے حساب سمجھ لیجئے گا نا. تو ہے نا جتنا بھی ہو, یعنی لے لیا اپنا ٹاکی میں جو بھی ہے ٹنکی, اس میں پانی لے لیا, وال کو بند کر دیا. لیکن پانی بہت ہے حکومت کے پاس, کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ کہا بس اتنا ہی ظرفی ہے. پڑھیے صلوات. اس سے زیادہ ہے تو بہت, لیکن جو ہے نا وہ جو ہے اس سے زیادہ لے نہیں سکتے. اور ظاہر سی بات ہے خود رسول اسلام نے فرما دیا کہ تمام جو ہے پانی یعنی سمندر جو ہے روشنائی بن جائے, درخت جو ہے قلم بن جائے, زمین اور پتے جو ہے کاغذ بن جائیں, پھر بھی جو ہے فضائل علی جو ہے مکمل نہیں ہو سکتا. جو بشریت انسان کا معراج ہے, جو آخری سرحد پہ ہے, جب وہ کہہ رہا ہے, ارے پڑھیے صلوات محمد والے. تو عزیزان محترم معلوم یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ یہی جو ہے ولایت ہے کہ ہر منزل پہ, ہر مرحلے پہ ہے نا, معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی ولایت ہے کہ اگر جو ہے تمہارے دل میں ولایت ہے. اور آپ دیکھ لیں خطبہ غدیر میں تمام چیزیں, یعنی جو رسول اسلام نے واضح کیا ہے تو تمام ہے, ولایت کو واضح کیا ہے. پہلے جو ہے پروردگار کی حمد کیا ہے, ثنا کیا ہے, اس کے بعد جو ہے یہ بھی بتایا کہ ہر زمانے میں, خود جو ہے اہل سنت کے مورخ بھی لکھتے ہیں کہ ہر زمانے میں, ہر دور میں جو ہے یہ زمین جو ہے معصوم سے خالی نہیں رہے گا. اسی طریقے سے مثلا اپنی زبان میں کہہ دے, اسی طریقے سے جس طریقے سے بغیر دل کے جو ہے
انسان اس دنیا میں نہیں آ سکتا ہے نا. اگر دل نہیں ہے تو پھر نہ ہاتھ ہوگا، نہ پاؤں ہوں گے، نہ دیگر اعضاء ہوں گے. تو اسی طریقے سے اور پھر اس کے بعد جو ہے نفرین بھی کیا، اور جو محبت کرتے ہیں دعاؤں میں شامل حال بھی کیا ہے نا. کہا نا من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم وال من والا عاد من عدا وانصر من نصر واخذل من خذل. یعنی معلوم یہ ہوا کہ سرپرستی اور اس کا بھی اعلان کر دیا اور بتا دیا کہ جو ان کی مدد کرے گا ہے نا ہم ان کی مدد کریں گے، اور اپنی دعاؤں میں جو ہے ان کے محب کو شامل حال بھی کیا. اور جو دشمن ہیں رسول اسلام کی زبان سے نفرین بھی، یعنی لعنت اور ملامت. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. لعنت اور ملامت بھی. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ یہی جو ہے ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام ہے. لہٰذا جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے یقین میں، اپنے ایمان میں اور اضافہ کرتا رہے. کہ اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے ایک کشتی کے مانند ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب کشتی کے مانند ہے تو وہی جو ہے اس دنیا سے بخیر جائے گا کہ جو کشتی پہ سوار ہو. اور جو ہے اس کشتی کا نام ہے ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام. معرفت الہی، معرفت پروردگار. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب معرفت پروردگار ہے، معرفت الہی ہے، اور اپنے علم میں روز بروز اضافہ کر رہا ہے تو پھر وہ اس دنیا سے بخیر گزر جائے گا. اور اگر جو ہے معلوم یہ ہوا کہ معرفت الہی نہیں ہے، یقین اور ایمان میں اضافہ نہیں کر رہا ہے، تو پھر وہ شخص جو ہے اسی دنیا میں غرق ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. ظاہراً جو ہے اس دنیا میں زندگی گزار لے گا. تو عزیزان محترم، اب جو ہے ہم نے یہ سوچا ہے کہ ظاہر سی بات ہے ایک مناسبت ہے، اور وہ بھی رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رحلت کے اور شہادت کے بعد جو ہے یعنی چند روز کے بعد وہی مسلمان کی جو کلمہ پڑھتے تھے اور دروازے پہ جو ہے آگ اور لکڑی لے کر جو ہے وہ جمع ہو گئے. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک جو ہے نبوت کا سلسلہ، اور وہ سلسلہ جو ہے آخری نبی پہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد جو سلسلہ ہے وہ امامت کا سلسلہ ہے. ایک بحر نبوت اور ایک جو ہے بحر امامت. ایک نبوت کا سلسلہ سمندر، اور پھر اس کے بعد جو ہے امامت کا سلسلہ سمندر. اب جو ہے نبوت کا سلسلہ ختم ہوگا تو امامت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا. لہذا درمیان میں کوئی ایسا ہو کہ لوگوں کو نبوت کے سلسلے سے امامت کے سلسلے کی طرف لے جائے، نہ وہ نبی ہو نہ وہ امام ہو، نبوت سے بھی آشنا ہو، امامت کے بھی مزاج کو جانتا ہو، اور وہ درمیان کا ہو تو وہ کون ہے؟ وہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. یہی شہزادی ہے نا کہ جیسا کہ جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے لوگوں نے سوال کیا، چھٹے امام سے جب لوگوں نے کہا کہ مولا، جب لوگوں نے بعد میں جب باغ دے رہے تھے تو لے کے نہیں لیا. دیکھیں بہت جو ہے اس کے جوابات ہیں، علماء نے جو ہے وہ جواب دیا ہے، لیکن چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے، چھٹے امام نے فرمایا کہ دیکھو ہم لے تو لیتے، بہت دقیق بات کہا، لے تو لیتے تو لعنت کا سلسلہ رک جاتا، لیکن پروردگار یہ نہیں چاہتا کہ لعنت کا سلسلہ رکے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. تو یہ شہزادی ہیں کہ شہزادی کی کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے ایک بادشاہ کے دربار میں مناظرہ ہو رہا تھا. بہت سے افراد موجود تھے،
یہاں تک کہ ایک شخص تھا یہودی تھا، اور اسی میں جو ہے چند افراد شیعہ بھی تھے، ایک عام انسان موجود تھا اسی مجمع میں. تو ایک شخص نے جو یہودی تھا اس نے کہا کہ جناب مریم کا مرتبہ جو ہے جناب فاطمہ سے زیادہ ہے. تو جو شیعہ تھا اس نے کہا کہ نہیں، جناب فاطمہ کا مرتبہ زیادہ ہے. اس نے کہا کہ نہیں، جناب مریم کا مرتبہ زیادہ ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو جب یہ مسئلہ ہے تو بیٹھ کے آپس میں مناظرہ کر لو، آپس میں مناظرہ کر لو. یہ جو شیعہ تھا یہ بھی بیٹھ گیا اور وہ شخص بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد کہا کہ دیکھیے قرآن مجید میں جناب مریم کے نام سورہ ہے. کہا ٹھیک، اور کہا کہ دیکھیے قرآن مجید میں جناب مریم کے طہارت کا پروردگار نے اعلان کیا ہے، انما اصطفاک اللہ طاہرک. کہا کہ طہارت کا اعلان کیا ہے. کہا اچھا، اور کہا کہ دیکھیے مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے. اب اس کے بعد جو ہے اس نے سوال کیا، کہا دیکھیے ہم نے ثابت کر دیا لیکن جو ہے فاطمہ کے نام پہ کوئی سورہ نہیں ہے. تو یہ جو شیعہ مومن تھا اس نے کہا کہ دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ فاطمہ کا نام ایسا ہے کہ پروردگار نے حجاب میں رکھا ہے. اور رہا سوال سورہ، تو ایک سورہ نہیں دو سورہ ہیں، سورہ کوثر اور سورہ حلقہ کی شہزادی کے فضیلت کا جو ہے یہ سورہ اعلان کر رہے ہیں. اور کہا طہارت کے سلسلے سے تو خود رسول اسلام نے فرمایا کہ فاطمہ جو ہے تمام عورتوں کی سردار ہیں، اور خود انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. طہارت کا جو ہے وہ اعلان ہو رہا ہے. اور کہا کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، تو یہاں تو ایک معصوم ہے، یہاں تو معصوم کا سلسلہ ہے، یہاں معصوم کا سلسلہ ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ یہ تمام چیزوں کو ایک طرف رہنے دیجئے. اب آخری بات اس نے کہا کہ دیکھیے مریم کا بیٹا بھی وہ بھی موجود ہے، اللہ نے اٹھا لیا، فاطمہ کا بیٹا بھی موجود ہے. اب دیکھنا ہے کہ آتے ہیں تو نماز کون پڑھتا ہے، کون پڑھاتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. تو عزیزان محترم معلوم یہ ہوا کہ یہ شہزادی کی عظمت ہے، فضیلت ہے. اور اگر کوئی شخص جو ہے نا ٹکرانا چاہے تو پھر ایسا ہی ہے کہ گویا کہ وہ جو ہے اپنے سر کو پہاڑ سے ٹکرا رہا ہے. سمجھ گئے آپ؟ کوئی بھی ٹکرانا چاہے عزاداری سے یا جو ہے شہزادی سے ٹکرانا چاہے تو ایسے ہی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ شہزادی کی دعا ہے، اور جو بھی ٹکراتا ہے، جو بھی دشمن ہوتا ہے تو پروردگار جو ہے کوئی بڑی چیز نہیں بھیجتا ہے. نمرود کا معلوم ہے نا، مچھر جو ہے گھس گیا تھا، دماغ تک جانا ہی نہیں چاہیے تھا ہے نا، لیکن دماغ تک پہنچ گیا ہے نا. اور اس کا علاج کیا تھا؟ اس کا علاج یہی تھا، متعدد بار جو ہے نا جوتے مارے جاتے تھے، متعدد بار جو ہے جوتے مارے جاتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ جو بھی اللہ سے ٹکرائے گا، عزاداری سے ٹکرائے گا، پھر جوتا کھائے گا. بھیا صلوات محمد والے. سمجھ گئے آپ؟ تو بس پڑھیں گے تھوڑا سوچے ہیں نا، تھوڑا واعظ اور نصیحت کے طریقے سے پورا یہ پانچوں مجلس کا جو ہے نچوڑ ہے، نچوڑ پورا نچوڑ کر اور 5-10 منٹ اور واعظ کر کے پھر اس کے بعد جو ہے مصائب پڑھ دیں گے. تو مختصر یہ ہے کہ دیکھیں آپ کی یہی ہے نا ایام ہے، اور یہی جو ہے عزاداری ہے کہ انسان کے دل میں اگر کینہ وغیرہ ہوتا ہے تو دنیاوی مفاد کے لیے انسان جو ہے دنیاوی مفاد کے لیے اپنے کینہ کو دل سے نکال دیتا ہے، کینہ بغض دل سے نکال دیتا ہے. لہٰذا جو ہے اگر مثلا جو ہے کوئی عزادار کسی عزادار سے ناراض ہو گیا ہے یا اس کے دل میں کینہ ہے تو کم سے کم اتنا سوچ لے کہ ہم عزادار ہیں تو یہ بھی عزادار ہے.
اتنا سوچ لے کہ یہ بھی آزادار ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے یہ سوچ لیا اور اپنے دل سے جو ہے کینہ اور بغض نکال دیا تو یقین مانیے روز قیامت جو ہے امام حسین علیہ السلام اس کے ہاتھوں کو پکڑیں گے اور پھر اس کے دل میں جو ہے رحمت الہی کی بارش ہوگی. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد کے. لہذا جو ہے آپ دیکھیں کہ یہی ہے نا عزاداری ہے. مثلا جو ہے ایسے جو ہے ہم جو ہے ایک دوسرے سے ہے نا ملتے رہتے ہیں. مثلا جو ہے عقیقہ ہے, شادی ہے, بیاہ ہے اور سب ہوتا ہے نا, سب تمام جو ہے پروگرام ہوتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر شخص جو ہے ایک دوسرے سے ملتا ہے, ایک ساتھ جو ہے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. لیکن جو ہے جیسے ہی ایام عزا آ گیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہو گیا کہ ان کے ذاکر ہیں, یہ جو ہے ان کی مجلس ہے, یہ جو ہے ان کا مجلس ہے. اور تمام جو ہے اختلافات, یعنی فرش عزا جو ہے اتحاد کا مرکز ہوتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اختلاف لے کر اٹھتے ہیں, اختلاف لے کر اٹھتے ہیں. حالانکہ سب سے زیادہ جو ہے ہم یہی ذکر سنتے ہیں, سب سے زیادہ یہی سنتے ہیں. اس وقت سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جب ہم شکم مادر میں تھے, اس وقت سے ہم ذکر سنتے چلے آ رہے ہیں. اور تمام جو ہے نا کربلا کے واقعات کو سنتے ہیں. آپ دیکھیں اگر جو ہے کوئی شخص زیارت کے لیے جائے اور جب واپس آئے تو اچھے اچھے کی کلائی کھل جاتی ہے. کہتے ہیں نا کہ ارے کیا کرے فلاں صاحب ساتھ میں تھے بہت پریشان کر دیا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ارے فلاں صاحب تھے ہمارے مسافر خانے میں بہت پریشان کر دیا. ارے وہ تو غائب ہو جاتے تھے, 1 گھنٹہ تو ان کو ڈھونڈنے میں لگ جاتا تھا. یعنی جا رہے ہیں زیارت پہ لیکن جب واپس آتے ہیں تو اچھے اچھے کی کلائی کھل جاتی ہے نا, کہ معلوم یہ ہوا کہ ایک دوسرے سے ناراض, حج کرنے جا رہے ہیں یا زیارت سے واپس آ رہے ہیں تو ایک دوسرے سے ناراض ہیں. لیکن آپ بتائیے کہ کربلا میں جتنے اصحاب تھے ہر قسم کے تھے, گورے بھی تھے, کالے بھی تھے, بعد میں بھی آئے. بتائیے کوئی دوسرے سے, ایک صحابی دوسرے صحابی سے ناراض ہوا ہو؟ بتا سکتے ہیں کہ ایک صحابی دوسرے صحابی سے ناراض ہوا ہو, ایک صحابی دوسرے صحابی سے بگڑ گیا ہو؟ ہم جو ہے یہ ذکر جو ہے اس وقت سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جب ہم شکم مادر میں تھے وہاں جو ہے اتنا اتحاد, یہاں اتنا اختلاف. آخر وجہ کیا ہے؟ ان کی نظر میں صرف حسین تھے اور مقصد حسین تھا. ہماری نظر میں مقصد حسین ہے نا اور حسین نہیں ہے نا. ہماری نظر میں جو ہے وہ تو ہے نا انانیت ہے نا. بس آپ دیکھ لیں ہے نا کہ معلوم یہ ہوا کہ ایک انجمن جو ہے دوسرے انجمن سے ٹکرا جا رہی ہے نا. ایک صاحب بیاض جو ہے دوسرے صاحب بیاض کو پسند نہیں کر رہا ہے, ایک عالم دوسرے عالم کو پسند نہیں کر رہا ہے, ایک ذاکر دوسرے ذاکر کو پسند نہیں کر رہا ہے, ایک سوسخان دوسرے سوسخان کو پسند نہیں کر رہا ہے, ایک عزادار معلوم ہوا کہ دوسرے عزادار کو پسند نہیں کر رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم دیکھیں کہ ہم فرش عزا سے کیا لے کر اٹھ رہے ہیں نا, کیا لے کر اٹھ رہے ہیں. یعنی انسان کو جو ہے جو دل میں کینہ اور بغض ہو, دل اور کینہ اور بغض کو نکال کر فرش عزا پہ آنا چاہیے. اگر گنہگار ہو تو ایسے آؤ کہ جیسے جناب حر آئے تھے, اگر دوست ہو تو ایسے آؤ جیسے حبیب ابن مظاہر آئے تھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. تو معلوم یہ ہوا کہ دل میں بغض ہے, دل صافی نہیں ہے, دل صاف نہیں ہے نا. تو یہی منافق ہے. اور یہی منافق جو ہے نا, یہ منافق کیا کرتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ منافق جب موقع پڑتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے. منافق جو ہے موقع پہ یعنی داؤ پہ لگا دے گا آپ کو اور دیکھے گا مسئلہ خراب ہے پیچھے ہٹ جائے گا. اور منافق جو ہے 2 راستہ رکھتا ہے بچنے کے لیے, سمجھ گئے آپ؟ 2 راستہ رکھتا ہے. لومڑی یہ بھی تو مکاری میں مشہور ہے, ضرب المثل ہے نا حیوان میں. اور بلی بھی چوہا جو ہے شکار کرتی ہے, بلی بھی, لومڑی تو ضرب المثل ہے. لیکن جو ہے ان سب سے آگے انسان ہے. انسان جو ہے یہی منافق ہے کہ انجمنوں میں اختلاف کراتا ہے, یہی منافق ہے جو ذاکروں میں اختلاف کراتا ہے, یہی منافق ہے جو عزاداروں میں اختلاف کراتا ہے, یہ منافق ہے. لہذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم منافق کو پہچانیں. منافق کیا کرتا ہے؟ ہاتھ چومتا ہے, باہر برائی کرتا ہے, یہ منافق ہے. منافق یعنی
دو زبان رکھتا ہے، دو زبان، دل میں کچھ ہو زبان پہ کچھ ہو، تو یہ جو ہے منافق ہے۔ منافق کا راستہ کہاں ہے معلوم ہے، کہاں پہ رہے گا؟ جہنم میں، ہے نا۔ منافق یعنی دو زبان اور دل رہتا ہے۔ سن لیجئے جلدی سے، بات آ گئی ہے کہ جناب حکیم لقمان کا سنا ہے آپ نے؟ حکیم لقمان کا، حکیم لقمان سے ہے نا لوگوں نے کہا، بادشاہ نے کہا اور دوسرے افراد بھی تھے، کہا بکری دیا، سنیے گا بہت دقیق بات، بکری دیا لوگوں کو، کہا لے جاؤ ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد جو سب سے خراب گوشت لے کر آؤ۔ لوگ گئے اور جانے کے بعد جو ہے خراب گوشت لے کر آئے، اور جو ہے حکیم لقمان بھی گئے اور انہوں نے بھی ذبح کیا، اور جب ذبح کیا تو کیا لے کر آئے؟ دل اور زبان لے کر آئے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ بکری دیا، کہا ذبح کرو، جو سب سے اچھا گوشت لے کر آؤ۔ لوگوں نے اپنے حساب سے اچھا گوشت لے کر آئے، لیکن لقمان حکیم جو ہے وہی زبان و دل لے کر آئے۔ کہا تم عجیب آدمی ہو، ہم نے کہا کہ اچھا گوشت لے کر آؤ، تب بھی یہی لے کر آئے، ہم نے کہا خراب گوشت لے کر آؤ، تب بھی لے کر آئے۔ کہا کہ یہی اچھا بھی ہے یہی خراب بھی ہے، جو دل میں ہو وہی زبان پہ ہو، تو یہی اچھا ہے، دل میں کچھ ہو زبان پہ کچھ ہو۔ صلوات محمد والا۔ دل میں کچھ ہو ہے نا، زبان پہ کچھ ہو ہے نا، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب تک جو ہے محبت ہے نا، تب تک نہ پوچھئے کوئی بھی ہو ہے نا، بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں۔ اور جہاں دل میں بغض آ گیا تو اکثر ہوتا ہے نا، اکثر ہوتا ہے، اگر کوئی پیش امام ہے جب تک دوستی ہے بہت اچھا، اور جہاں دشمنی ہو گئی تو الحمد خراب ہو جاتی ہے۔ پڑھیے صلوات محمد والے، سمجھے آپ؟ تو الحمد خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو منافق ہیں یہ جو ہے بہت خطرناک ہیں، اور ہمیں جو ہے فرش ازا سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہم جو ہے منافق کو پہچانے ہیں۔ اگر منافق کو نہیں پہچانیں گے، بہرحال منافق جو بھی نفاق کرے لیکن مرنے کے بعد معلوم ہوگا کتنا بدبودار تھا۔ مثال دے دیں، مثال کے طور پہ یہ کیا کیڑا مکوڑا مارنے والا دوا ہوتا ہے نا، بڑا بہترین شیشی ہوتا ہے نا، کاکروچ وغیرہ مارنے کا، نام نہیں معلوم ہے، سب سمجھ جائیے گا نا، زیادہ پڑھے لکھے تو ہے نہیں، تو ہے نا کاکروچ مارنے کا وہ شیشہ جو ہوتا ہے نا بہترین جو ہے بہت ہے نا، اوپر آپ دیکھیے رنگین اور بہت بہترین ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ڈھکنا کھولیے دبائیے تو بہت بدبو آتی ہے نا، بدبو آتی ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے منافق بھی ہے نا، منافق بہت اچھا لگے گا لیکن جیسے ہی موت آئے گی تب معلوم ہوگا کتنا بدبودار تھا۔ پڑھیے صلوات محمد والے محمد پہ۔ تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ انسان کو یہ چاہیے کہ انسان جو ہے اللہ پہ توکل کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے۔ خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، امام نے فرمایا ہے کہ دیکھو ہمارے علاوہ اگر کسی پہ بھروسہ کرے گا تو پھر جو ہے ہم پروردگار کو کوئی پرواہ نہیں کدھر چلا جائے، راستے بند ہو جائیں گے، کس گڈھے میں کھائی میں گر جائے، اور کہا جو ہم پہ توکل کرے گا تو چاروں طرف سے راستہ بند ہوگا پھر بھی ہم اس کے لیے راستہ نکال دیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ لہٰذا جو ہے انسان کو خود سوچنا چاہیے، اور انسان کو یہ نہیں چاہیے کہ دوسرے کو مشورہ دے، خود اپنے اپنے مشورے پہ عمل کرے، اور دوسرے کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ ہر ایک کو معلوم ہے کب بولنا چاہیے کب نہیں بولنا چاہیے، ہے نا۔ تمہیں کیا معلوم کب بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے؟ ہر ایک کو معلوم ہے کب بولنا ہے کب نہیں بولنا ہے۔ آج بھی پھڑپھڑائیں گے دو چار، پڑھیے صلوات، ہے نا۔ جیسے کبوتر پھڑپڑاتا ہے نا، کبوتر پکڑ لیجئے پھڑپڑاتا ہے نا، اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی کسی کے سامنے بات کرے، ہے نا۔ پیچھے سب جو ہے بات بناتے ہیں، پیچھے سب بات بناتے ہیں، لیکن جو ہے کسی انسان کو جو ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑا جو ہے خالق ہے، رازق ہے نا، وہ راستہ ہے نا سب کا نکالتا ہے، بہترین راستہ نکالتا ہے۔ بہرحال یہ جو ہے انسان ہے، پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار کی ہمارے دلوں میں جو کینہ ہے، بغض ہے، جو حسد ہے، پروردگار توفیق دے کہ وہ بغض کینہ حسد جو ہے ہمارے دلوں سے نکل جائے، ہے نا۔ پڑھیے صلوات محمد والے محمد پہ۔ تو مختصر یہ ہے کہ آپ دیکھیں، بس کریں سمیٹ دیں اب، ہے کتنا ہو گیا؟
50 منٹ ہو گیا نا؟ ہاں تو بس کرتے ہیں نا، اسے تو ہم پڑھتے رہیں گے 20 منٹ تک، کیا کریے؟ پڑھیے صلوات محمد والے، سمجھے آپ؟ تو بس اتنا کافی ہے 2-4 دن چرچے کے لیے، ہے نا؟ صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو ہمیں بھی عادت پڑ گئی ہے نا، آپ ہی کے بس میں رہتے، سب سناٹا رہتا ہے تو ہمیں بھی لگتا کیا کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے۔ عجیب ہے دنیا ہے، انسان کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے نا کہ 4 دن کی ہے نا زندگی ہے، محبت کے ساتھ جو ہے انسان زندگی گزارے تاکہ مر جائے تو لوگ یاد کریں۔ 4 دن کی زندگی میں حسد رکھ رہے ہیں، بغض رکھ رہے ہیں، ہے نا، کینہ رکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں نا، یہ سب جو ہے خود انسان کو سوچنا چاہیے۔ اگر یہ سب نکالیں گے تو اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوگی، یہ سب رہے گا تو در در کا ٹھوکر کھاتے رہیں گے اور ڈھونڈیں گے دعا اور تعویذ، یہ پھونک دیجئے وہ پھونک دیجئے، کہیں سے دعا تعویذ لے کر لٹکا لیجئے، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، ہے نا۔ مومن کو خوش رکھیے تو اللہ جو ہے آپ کو خوش رکھے گا۔ مومن موضوع نہیں، میں بھی پڑھ دیتے، صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ تو مختصر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہی ایام ہے، ایام عزا ہے، چند دن جو ہے اور باقی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اب تک نہیں بدلے ہیں تو ابھی بھی ایک ہفتہ وقت ہے کہ فرش عزا سے جو ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنے ہیں، کہ جو امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا، کہ جو صحابہ کربلا کا مقصد تھا، کہ ہم جو ہے اس مقصد پہ عمل کریں۔ تو عزیزان محترم، ربط مصائب کے لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اسلام کے شہادت رحلت کے بعد لوگ آ کر لکڑی لے کر جمع ہو گئے، اور اسماعیل دیوبندی کا یہی ربط مصائب کے لیے، اسماعیل دیوبندی سے مناظرہ ہو رہا تھا، تو صبح سے شام تک کئی دن تک جو ہے مناظرہ ہو رہا تھا کہ بی بی دربار میں گئی اور خالی ہاتھ واپس آئیں، مناظرہ ہو رہا تھا۔ تو آخر میں فضل سعید رحمان کر کے جو تھا، تو اسماعیل دیوبندی نے کہا کہ مولوی جاؤ وضو کرو، وضو کر کے آؤ اور قرآن کو اپنے سر پہ رکھ کر یہ کہو کہ فاطمہ دربار سے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹی۔ اس نے سوچا کہ ظاہر سی بات ہے نا کہ ہمارا نام ہو جائے گا، اسماعیل دیوبندی کے ساتھ ہے نا مناظرہ ہم نے جیت لیا، ہمارا نام ہو جائے گا۔ یہ گیا، جانے کے بعد وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آیا، قرآن اٹھایا، اب قرآن کو ہاتھ میں لیا، اسماعیل دیوبندی بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کو اوپر اٹھایا، اسماعیل دیوبندی دیکھ رہے ہیں، اور اوپر اٹھایا۔ ایک مرتبہ اس نے اسماعیل دیوبندی کو دیکھا، کیا دیکھتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آنسو جو ہے وہ ریش مبارک تک پہنچ رہا ہے، اور اسماعیل دیوبندی صرف یہی کہہ رہے ہیں، زہرا آپ کا مقدر، زہرا آپ کا مقدر۔ یہ جو ہے قرآن کو اوپر اٹھایا اور اوپر اٹھایا، ایک مرتبہ سر پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا کہ اسماعیل دیوبندی جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے کہ شہزادی دربار سے خالی ہاتھ لوٹائے گئی۔ ہاں عزادارو، رسول اسلام کے رحلت کے بعد ہے نا 3 روز کے بعد لوگوں نے کیا دیکھا؟ شہزادی زہرا کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ تو کیا ہے، لوگوں نے یہ سوچا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول اسلام کے غم کو سراہا نہیں گیا، ہے نا۔ یہ جو ہے ابھی بھی رسم ہے کہ 3 دن چولہا نہیں جلتا ہے، کھانا نہیں بنتا نا، تو کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے غم کو سراہا نہیں گیا۔ لیکن کیا معلوم، جب لوگ آئے تو کیا دیکھتے ہیں، دروازے میں آگ لگی ہوئی ہے، جناب محسن شہید ہو گئے۔ ہاں عزادارو، یہی ایام ہے، شہزادی کی پسلی ٹوٹ گئی۔ عزادارو، کائنات میں کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ 18 سال کی خاتون ہو اور عصا کے سہارے چل رہی ہو؟ معصوم میں 2 شخصیت ہیں کہ جو جوانی میں بوڑھے ہو گئے، ایک شہزادی زہرا 18 سال کی تھی، اور دوسرے سید سجاد جو 22 سال کے تھے، بوڑھے ہو گئے۔ ہاں آزادارو، دروازے میں آگ لگا دی گئی، جناب محسن شہید ہو گئے۔ یہی تاریخ ہے، جناب محسن شہید ہو گئے۔ اور
مولا کائنات نے وصیت کے مطابق سپرد لحد کر دیا۔ جب سپرد لحد کر دیا تو شب کی تاریکی میں وصیت کے مطابق تو خلیفہ وقت نے سوال کیا، جناب سلمان سے ابو ذر سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ رسول کی بیٹی کو کب دفن کیا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ شب کی تاریکی میں علی نے دفن کر دیا ہے نا۔ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ جناب ابو ذر نے جب پوچھا ہے نا کہ دفن کر دیا گیا ہے نا، تو آیت اللہ شبہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس ملعون نے پاؤں سے جوتی نکالی اور جناب ابو ذر کو مارنا شروع کر دیا۔ تب جناب ابو ذر نے کہا ملعون، تو نے جو دروازے میں آگ لگائی تھی، دروازے کو زور سے مارا تھا، دروازے کی میخ زہرا کے پسلی میں چھپ گئی تھی، جس کی وجہ سے خون کے فوارے جاری ہوئے۔ اب جو ہے جو یہ کہا تو بس آخری فکرہ، جب یہ کہا تو جناب سلمان آئے اور آنے کے بعد کہا کہ علی یہ کہہ رہا ہے کہ خلیفہ وقت نے نماز نہیں پڑھی ہے، لہذا جو ہے ہم قبر کو کھودیں گے، نماز پڑھیں گے۔ جب یہ کہا آخری فکرہ، جب یہ کہا کہ خلیفہ وقت نے نماز نہیں پڑھی ہے، ہم جو ہے نماز پڑھیں گے، قبر کو کھودیں گے، تو مولا علی کا یہ دستور تھا کہ جب جنگ پہ جاتے تھے سرخ امامہ پہنتے تھے۔ مولا علی نے سرخ امامہ پہنا، ہاتھ میں ذوالفقار لیا، گھر کے باہر آئے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا کس میں ہمت ہے جو قبر زہرا کو کھود دے؟ میں کہوں گا علی آج آپ نے قبر زہرا کو بچا لیا، لیکن ہائے آپ کا حسین کربلا کے میدان میں کہ جب جناب فضہ نے کہا اے شہزادی غضب کا خبر لے کر آئے ہیں، شہزادی نے کہا فضہ بتائیے، شہزادی نے کہا جب فضہ بتائیے، فضہ نے کہا شہزادی ذرا آپ اپنے دل کو سنبھالیے۔ شہزادی نے کہا فضہ اب اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ میرا حسین مارا گیا، عباس مارا گیا، خیمے میں آگ لگائی گئی، فضہ بتائیے اب سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ جناب فضہ نے کہا شہزادی ہم نے سنا ہے عمر سعد یہ کہہ رہا ہے کہ گھوڑوں کی نال بندی کی جائے۔ اے شہزادی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شہزادے حسین کے لاش میں گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ اے آزاداروں اب کیا ہوا؟ ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق انہیں حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما۔ کریم ہم اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔